ناول عشق تو عین جنوں، رائٹر زہرا فاروق حسن، ایپیسوڈ نمبر 49۔ خاموشی سے ہوئی فغاں سے ہوئی، ابتدا رنج کی کہاں سے ہوئی۔ سورج سوانیزے پر تھا جب تیز گرمی کے باوجود بھی عدالت کے باہر ہلکی ہلکی ہلچل مچی ہوئی تھی۔ سیڑھیوں پر لوگوں کے قدموں کی آوازیں ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھیں۔ سیاہ کوٹ پہنے وکلا ہاتھوں میں بھاری فائلیں دبائے جلدی جلدی گزر رہے تھے۔ کوئی فون پر کسی موکل کو مطمئن کرنے کی کوشش میں تھا تو کوئی اپنے کاغذات سنبھالتا بار بار چیک کر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے کونے میں پولیس کے جوان سختی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ عدالت کے فضا میں کسی بھی لمحے ہلچل ہو سکتی ہے۔ میڈیا کے کیمرے سیڑھیوں کے سامنے نصب تھے۔ رپورٹرز کی آوازیں مائک میں بلند ہو رہی تھی۔ ناظرین، یہ وہ مقدمہ ہے جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہے۔ سب کی نظریں اسی عدالت کے دروازے پر جمی تھیں۔ عین اسی لمحے دروازے کے قریب ایک گاڑی رکی، دروازہ کھلا تو لوگوں کا ہجوم ذرا سا پیچھے ہٹا۔ سیاہ شیشے کے پیچھے سے کوئی اترا، پولیس نے فوراً راستہ بنایا۔ فضا میں سرگوشیاں پھیل گئیں۔ یہ وہی ہے، آج فیصلہ اس کے حق میں ہوگا یا نہیں۔ سیڑھیوں کے دوسرے سرے پر ایک لڑکی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر تھکن لیے کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنے دوپٹے کے کونے کو مروڑتی اور دروازے کی طرف دیکھتی۔ اس کے ساتھ ایک مرد، شاید بھائی یا عزیز، ہلکے لہجے میں بولا، حوصلہ رکھو، سچ کبھی ہارتا نہیں ہے۔ ہمارا وکیل بہت نیک اور انصاف دلانے والا ہے۔ وہ خاموش رہی مگر آنکھوں میں خوف اور امید کی کشمکش دونوں واضح تھے۔ عدالت کا دروازہ لمحے بھر کے لیے کھلا۔ اندر سے ایک چپڑاسی باہر آیا اور آواز بلند کی۔ فریقین اندر آئیں۔ یوں لگا جیسے ایک دم سے ہوا تھم گئی ہو، ہر کوئی سامنے سانس روکے کھڑا ہو۔ قدموں کی چاپ، کیمروں کی چمک اور لوگوں کی دعائیں ایک ہی وقت میں گونج اٹھیں۔ کچھ ساعتیں گزریں، سورج ابھی آگ برسا رہا تھا۔ عدالت کے دروازے ایک بار پھر کھلے اور اندر کی سنوائی ختم ہوتی ہی لوگ سیڑھیوں پر پھیلنے لگے۔ میڈیا کے نمائندے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے مگر پولیس نے رکاوٹ ڈال رکھی تھی۔ اسی بھیڑ میں میر قاصد حسن بھاری فائل ہاتھ میں تھامے پرسکون مگر تھکے قدموں سے باہر نکلے۔ ان کے ساتھ زوفشاں تھی، ماتھے پر پسینے کی بوندیں مگر آنکھوں میں وہی اعتماد کی چمک جیسے وہ ہر پل اپنے ماموں کے ساتھ کھڑی رہنے کے عزم پر قائم ہوں۔ عین سامنے جوار خان بھی پولیس کے پہرے میں باہر آیا۔ اس کے چہرے پر غرور کی مسکراہٹ تھی، جیسے ابھی بھی اسے یقین تھا کہ عدالت کے فیصلے اسے چھو نہیں سکیں گے۔ اس کے گرد دو تین ساتھی تھے جو سرگوشیوں میں کچھ کہتے ہوئے اس کے حوصلے بڑھا رہے تھے۔ ہجوم میں دبے دبے جملے گونج رہے تھے، یہی قاتل ہے، دیکھو تو کیسے اکڑ کر چل رہا ہے، اللہ انصاف کرے۔ قاصد حسن سیڑھیوں پر اترتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکال کر پسینہ صاف کرنے لگے۔ زوفشاں نے دھیرے سے کہا، ماموں، میڈیا باہر کھڑا ہے، شاید وہ آپ سے بیان لینا چاہیں۔ قاصد صاحب نے گردن جھکا کر آہستہ سا نرم سا جواب دیا، ہم عدالت میں بول چکے ہیں زوفی، اب الفاظ کو ہجوم کے شور میں کھو جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے پیار سے اس کے گال بھی تھپکے۔ زوفشاں ہولے سے مسکرائی، ماموں گھر چلیں یا آفس؟ قاصد حسن نے لمحے بھر کو سوچا، پھر بھاری سانس لے کر بولے، گھر ہی چلتے ہیں، بچے سب پریشان کر رہے ہوں گے، آج کے بعد کی تیاری کل دفتر میں کر لیں گے۔ زوفشاں نے اسپات میں سر ہلایا، دونوں نے سیڑھیاں اترنی شروع کی۔ میڈیا کے کیمرے فوراً ان کی طرف لپکے، مائک آگے بڑھنے لگے۔ قاصد صاحب، آج کے پیشے پر آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ فیصلہ آپ کے موکل کے حق میں آئے گا؟ کیا جوار خان واقعی؟ سوال پر سوال تھے پر قاصد حسن رکے نہیں، خاموشی سے قدم بڑھاتے رہے۔ زوفشاں کے دل کی دھڑکن تیز تھی مگر ماموں کی پرسکون چال اسے حوصلہ دے رہی تھی۔ اچانک پیچھے سے ایک طنزیہ آواز ابھری، قاصد حسن! دونوں کے قدم ایک دم رکے۔ پلٹ کر دیکھا تو جوار خان اپنے وکیل اور ساتھیوں کے ساتھ کھڑا تھا مگر آنکھوں میں وہی غرور اور لبوں پر ایک چھپی ہوئی مسکراہٹ۔ وہ چند سیڑھیاں اتر کر ان کے مقابل میں آ کھڑا ہوا۔ میڈیا کو اس کے آدمیوں نے نیچے ہی روک رکھا تھا۔ قاصد حسن کی تیز چپتی ہوئی نگاہیں جوار خان پر جمی ہوئی تھی۔ بہت اعتماد ہے تمہیں اپنے لفظوں پر قاصد حسن۔ جوار خان کے ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ تھی، آنکھوں میں سرد چمک۔ اس نے گردن ذرا سا آگے جھکا کر دھیرے سے کہا تاکہ صرف وہی سن سکیں، یاد رکھنا یہ شہر میرا ہے، عدالت کے فیصلے چاہے جیسے بھی ہوں، میرے راستے میں آنے والوں کے انجام ہمیشہ ایک جیسے ہوتے ہیں۔ زوفشاں چونک کر ایک قدم آگے بڑھی مگر قاصد حسن نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ ان کی آنکھوں میں سکون کی پرچھائیں تھی مگر لبوں پر ایک سختی اتر آئی تھی۔ وہ دھیرے سے بولے، جوار خان، دھمکیاں دینا آسان ہے لیکن یاد رکھو وقت اور سچائی کا ہاتھ تمہارے غرور سے زیادہ طاقتور ہے۔ جوار خان کی مسکراہٹ لمحے بھر کو مدھم ہوئی مگر پھر اس نے کندھے جھٹکے اور وہ ذرا سا اور جھکایا، آواز اتنی دھیمی کہ صرف قاصد اور زوفشاں تک پہنچ سکے، عدالت کی سیڑھیاں لمبی ہیں میر صاحب، دیکھ کر اترنا، کہیں پاؤں پھسل نہ جائے۔ قاصد صاحب نے لب کھولے، اس سے پہلے زوفشاں آگے بڑھی۔ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف نہیں تھا، بس ایک کڑی چمک۔ وہ سیدھی جوار خان کے روبرو کھڑی ہو گئی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکی کو دیکھا، سفید سوٹ میں، کالا کوٹ ہاتھ میں لیے ہوئے، وہ پر اعتماد لڑکی۔ اس کی آنکھوں میں وہ روشنی تھی جو کسی مرد میدان کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اس نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جوار خان، شہر اس کا ہوتا ہے جسے لوگ مانتے ہیں، نہ کہ اس کا جو صرف اپنے پیچھے کی رائے کے وکیل اور چند چاپلوس کھڑا کر لے۔ تمہیں لگتا ہے فیصلے خرید لیے جاتے ہیں؟ شاید،
لیکن عزت اور سکون کی قیمت ابھی تک کسی نے طے نہیں کی، اور یہ دونوں چیزیں تمہارے پاس کبھی نہیں رہیں۔ وہ لمحے بھر کو رکی، پھر ہلکی طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مزید جھک کر بولی، عدالت کی سیڑھیاں لمبی ضرور ہیں، لیکن سنبھل کر چلنے کا مشورہ ہمیں نہیں تمہیں زیادہ ہے، کیونکہ پھسلنے والوں کو اوپر سے گرنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، اور تم تو پہلے ہی غرور کے بوجھ سے ڈگمگا رہے ہو۔ اس کی آواز دھیمی تھی مگر گونج بجلی کی طرح پھیلی۔ یہ سن کر جوار خان کے ساتھ کھڑے 2-3 ساتھی بے اختیار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک نے تو دبی دبی مسکراہٹ بھی چھپا لی جیسے بات دل کو چھو گئی ہو۔ وکیل نے تیزی سے کھانسی کے انداز میں انہیں خاموش رہنے کا اشارہ دیا، مگر اس کے اپنے چہرے پر بھی لمحے بھر کو سختی کے بجائے ہلکی سے جھجک در آئی۔ جوار خان کی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ وہ ایک پل کے لیے ذوالفشاں کو گھورتا رہا، پھر جیسے اپنی جھنجھلاہٹ کو دبا کر گردن اکڑائی اور بغیر جواب دیے کندھے جھٹک کر پیچھے مڑ گیا۔ اس کے قدموں میں پہلی بار اعتماد سے زیادہ بوجھ دکھائی دے رہا تھا۔ ساکت کھڑے قاصد حسن کی آنکھوں میں اطمینان کی لہر اتر آئی۔ انہوں نے دھیرے سے اپنی بھانجی کا کندھا تھپکا۔ ذوالفشاں کا چہرہ دھوپ کی گرمی سے تمتما رہا تھا، مگر اس کے انداز میں ایک فاتح کی جرأت تھی۔ اب چلیں، انہوں نے مسکرا کر کہا، اور وہ سر ہلا کر ان کے ہم قدم ہو گئی۔ چلتے چلتے ذوالفشاں نے دھیرے سے کہا، ماموں یہ ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہا ہے نا؟ قاصد حسن نے ہلکی سے مسکراہٹ دبائی اور بولے، نہیں زوفی، یہ خود اپنے ڈر کو ہم پر تھوپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ذوالفشاں نے ان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں ہلکی نرمی، لبوں پر پر اعتماد مسکراہٹ۔ یہ کھیل خطرناک ہو رہا ہے ماموں، قاصد حسن نے آہستہ سے کہا۔ بیٹی جو سچ کے راستے پر چلتا ہے اسے خطرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترتے ہوئے ہجوم میں گم ہو گئے، جبکہ پیچھے جوار خان کی سرد مسکراہٹ اور دھمکی فضا میں دیر تک جھولتی رہی۔ عدالت کے باہر شور تھم رہا تھا، مگر جوار خان کی سرد دھمکی ابھی بھی فضا میں معلق تھی۔ اور پھر سیڑھیوں سے اترتے ہی ان دونوں کی نظر عدالت کے صدر دروازے کے باہر کھڑی ایک فوجی جیپ پر جا ٹھہری۔ دھوپ میں اس کی دھات چمک رہی تھی۔ جیپ کا دروازہ کھلا اور ایک اونچی قامت وردی میں ملبوس شخص باہر آیا۔ ذوالفشاں کی سانس ایک دم رک گئی، اب لب خوشی سے کپکپا گئے۔ یاور؟ قاصد حسن بھی چند لمحے کے لیے ٹھٹک گئے، ان کے سخت وکیلانہ چہرے پر اچانک حیرت بھری خوشی کی لکیریں کھنچائیں۔ یاور؟ یاور وردی میں چوڑی چھاتی، تنی گردن اور آنکھوں میں وہی فوجی سختی، لیکن نگاہ جیسے صرف ایک چہرے کو تلاش رہی، اور جیسے ہی اس کی نظر ذوالفشاں پر پڑی، پل بھر کے لیے اس کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ ابھری۔ ہجوم میں سرگوشیاں پھیل گئیں، اور اسی ہجوم میں اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے جوار خان کے ساتھی بھی۔ یہ فوجی یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اوہ، یہ تو قاصد حسن کا بیٹا ہے۔ یہی یاور ہے۔ کئی سرگوشیاں تھیں جو فی الحال ان لوگوں سے دور تھیں۔ ادھر تیز تیز چلتی ذوالفشاں کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ اپنی فائل کو اور بھی زور سے سینے سے لگائے بڑھی جا رہی تھی۔ قاصد حسن کے قدم بھی ذوالفشاں کے ہمراہ تھے۔ ان کی نظریں بیٹے پر جمی تھیں۔ ایک لمحے کو وہ نہ وکیل تھے نہ مدعی کے وکیل صفائی، بس ایک باپ تھے جو اچانک اپنے بیٹے کو یوں سامنے دیکھ کر مسرور ہو چکے تھے۔ یاور نے چند قدم بڑھا کر سیدھے قاصد حسن کے سامنے آ کر فوجی انداز میں سلیوٹ کیا۔ السلام علیکم سر۔ وہ ہنسے اور پھر نرمی سے اس کا کندھا تھپکا۔ وعلیکم السلام، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ذوالفشاں کا دل جیسے خوشی سے کانپ رہا تھا، نگاہیں اس کے چہرے پر نثار تھیں۔ آپ یہاں کب آئے؟ اور ویٹ، یاور نے مسکراہٹ دباتے ہوئے ہاتھ اٹھائے۔ یہ کورٹ روم نہیں مسز جو آپ مجھ پر سوالوں کی بوچھاڑ کرنے لگیں۔ اس کی شہد رنگ آنکھیں جیسے دھوپ میں اور سنہری ہو رہی تھیں۔ آپ گولیوں کی بوچھاڑ کرتے ہیں اور ہم سوال بھی نہ کریں۔ ذوالفشاں نے ناز سے ناک سکیڑتے ہوئے ہاتھ میں لی ہوئی فائل اس کے بازو پر ماری۔ یاور زور سے ہنسا اور قاصد صاحب کھل کر مسکرا دیے۔ ذوالفشاں کو زندگی میں شامل کر کے اور ایک بچے کا باپ بننے کے بعد یاور دھیرے دھیرے سنجیدگی کے خول سے نکل آیا تھا۔ یہاں کوئی کام تھا یاور؟ قاصد صاحب نے سنجیدگی سے پوچھا، مگر آواز نرم محبت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ وہ ان کی طرف مڑا۔ بابا جان، جہاں میری ذمہ داری ہے وہاں میرا ہونا لازمی ہے، اس لیے میں ادھر چلا آیا۔ قاصد حسن کے چہرے پر جذبات کی ایک عجیب آمیزش تھی، بیٹے کے لیے فخر بھی اور فکر بھی کہ وہ اچانک یہاں آ دھمکا اس وقت جب عدالت کے دروازوں پر سچ اور جھوٹ کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ ضرور یاسر نے تمہیں اس کیس کے سلسلے میں کچھ بتایا ہوگا۔ ان کی پرتشویش نگاہیں یاور پر جمی تھیں اور ذوالفشاں کی بھی نگاہیں اسی تشویش میں شریک تھیں۔ بابا جان، وہ ہلکے سے ہنسا، آپ جیسے بہترین وکیل اور آپ کی سفارش سے پاس ہونے والے اسسٹنٹ کے ہوتے ہوئے مجھے کیا ضرورت اس میں پھنسنے کی؟ اس کی آنکھوں میں نرم سی شوخی کتنی اچھی لگتی تھی۔ ماموں دیکھیں انہیں، کھلم کھلا مجھے چیٹنگ کا تانا دے رہے ہیں۔ ناراض ہو کر اس نے پھر سے ہاتھ میں لی ہوئی فائل اس کے بازو پر دے ماری۔ اس نے ہنستے ہوئے اسے ایک بازو کے گھیرے میں لے لیا۔ تم لوگ گھر جاؤ، میں بعد میں آتا ہوں، قاصد صاحب نے نرمی سے کہتے ہوئے ذوالفشاں کے ہاتھ سے فائل لے لی۔ نہیں ماموں، کیس کے سلسلے میں، ذوالفشاں نے اعتراض کیا، لیکن زوفی گھر جاؤ، میں تمہارے بغیر بھی کام کر لوں گا۔ انہوں نے پیار سے آنکھیں دکھائیں تو وہ چپ ہو گئی۔ یاور، زوفی کو گھر لے جاؤ، رات تک ملاقات ہوتی ہے تم سے۔ یاور نے سر ہلایا، اس کی نگاہ میں احترام اور نرمی دونوں جھلک رہے تھے۔ جی فکر نہ کریں، میں اسے محفوظ لے جاؤں گا۔ ذوالفشاں نے ہلکی مسکان کے ساتھ یاور کی طرف دیکھا اور یاور کے بازو تھام لیے۔ پھر آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے وہ باہر کی جانب بڑھے اور گرم دوپہر کی تیز روشنی میں ان کا سایہ ایک ساتھ جڑتا گیا، جیسے کہ یہ لمحہ صرف ان کے لیے ہو۔
عدالت میں جمع ہجوم آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا۔ اسی شور شرابے سے ذرا ہٹ کر سیڑھیوں کے سائے میں جوار خان کھڑا تھا۔ پولیس کے 2 سپاہی اس کے قریب تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چالاک چمک جھلک رہی تھی۔ لبوں پر باریک مسکراہٹ تھی، جیسے کسی شطرنج کی بازی میں اگلی چال وہ پہلے ہی سوچ چکا ہو۔ اس نے اپنے قریب کھڑے ایک ساتھی کی طرف ذرا سا جھک کر سرگوشی کی۔ دیکھا تم نے؟ یہ سب ایک ہی تصویر میں آ گئے؟ ساتھی نے دھیرے سے پوچھا۔ کون؟ جوار خان نے پلکیں جھپکائے بغیر سامنے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ قاصد حسن، اس کی بھانجی اور فوجی بیٹا میر یاور حسن۔ اس کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بس یہی تو چاہیے تھا مجھے۔ جب دشمن ایک ساتھ کھڑے ہوں تو ایک وار سب کو توڑنے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ساتھی نے کچھ کہنے کو لب کھولے، مگر جوار خان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خاموش کر دیا۔ بھی وقت نہیں آیا، کھیل شروع ہوا ہے، انجام وہی ہوگا جو اس شخص کا دشمن چاہے گا۔ اس کی نظریں دور کھڑے یاور پر جم گئیں، جو وردی میں ذوفشاں کے ساتھ کھڑا تھا۔ فوجی ہو یا وکیل، دونوں کے غرور کو ایک ساتھ توڑوں گا۔ پھر اس نے گردن سیدھی کی اور پولیس کے پہرے میں آگے بڑھ گیا، مگر اس کے لبوں پر وہی خطرناک مسکراہٹ آئی تھی۔ مسکراہٹ باقی رہی جیسے کسی آنے والے طوفان کی پیشن گوئی۔ ذوفشاں نے بے اختیار پیچھے مڑ کر دیکھا۔ لمحے بھر کو اس کی نظر جوار خان کی آنکھوں سے ٹکرائی۔ دل میں ایک سرد سی لہر اتر گئی۔ وہ آہستہ سے یاور کے قریب ہوئی اور دھیرے سے بولی، یہ شخص کچھ کرنے والا ہے۔ یاور نے آنکھیں جوار خان پر گاڑتے ہوئے سخت آواز میں جواب دیا، تو پھر ہم بھی تیار رہیں گے۔ ذوفشاں نے آہستہ سانس لیا اور اس کے ہاتھ تھام کر کہا، بس آپ ساتھ رہنا، یہ سب مجھے کبھی ڈرا نہیں سکتے۔ یاور نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے ہوئے مسکرا کر کہا، ہم ساتھ ہیں زوفی، اور کوئی تمہیں کیسے ڈرا سکتا ہے جب میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے اس نے نظریں بچا کر اس کے گال بھی چوم لیے۔ ذوفشاں نے گھبرا کر ہر طرف دیکھا، دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ یاور، آپ کچھ زیادہ ہی جسور نہیں ہو گئے ہیں؟ اس کی آنکھوں میں ہلکی خفگی اور شرم کی جھلک نے یاور کو اور بھی شرارت پر اکسایا۔ آپ نے ہماری ترقی جو کر دی، پہلے سخت دل فوجی، پھر شوہر، اور اب ایک بچے کا باپ بھی ہو چکا ہوں، تو یہ کہتے ہوئے اس نے پھر سے ذوفشاں کے گال چھپے اور نازک کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اور بھی قریب کھینچ لیا۔ یاور چھوڑے مجھے، ہم بیڈ روم میں نہیں ہیں۔ وہ گھبراتی شرماتی ہوئی اپنی کمر سے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ یوں ہی اسے تھامے ہوئے اپنی جیپ تک لے آیا۔ جیپ میں برابر والی سیٹ پر بیٹھا کر اس نے آہستہ سے سر کو اس کے کان کے قریب کیا اور سرگوشی میں بولا، اب چل رہی ہیں نا بیڈ روم؟ پھر سارا لمحہ ہمارا ہوگا وکیل صاحبہ، اور کوئی بھی اسے مجھ سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ذرا اور جھکا، آپ کا بیٹا بھی نہیں۔ ہلکے سے واپس وہاں اپنا لمس چھوڑ کر وہ پیچھے ہٹ گیا تھا۔ ذوفشاں کے ہونٹوں پر ہلکی مسکان آئی اور اس نے آہستہ سے اپنی گردن جھکا لی۔ یاور کی جسارت بھری شوخیاں ابھی سر جھکانے پر مجبور کر دیتی تھی۔ اب تھوڑا شرمانا چھوڑ کر مجھے آپ اس کیس کی ڈیٹیل دیں گی؟ جیپ سٹارٹ کرتے ہوئے یاور نے دھیرے سے کہا۔ یہ کہیں تبھی اتنا رومانٹک بنے ہیں، مجھ سے ڈیٹیل جو نکلوانی ہے؟ وہ شوخی سے اسے دیکھنے لگی۔ یاور ہولے سے ہنس دیا، پھر یوں ہی کچھ کیس کی باتیں، کچھ اپنی باتیں کرتے ہوئے یاور کی جیپ اپنے سفر پر گامزن تھی۔ روشنی اور شہر کی دھیمی آوازیں گاڑی کے باہر چھائی ہوئی تھیں، اور اسے لمحے میں دونوں کے درمیان ایک نرم سکون اور خاموش غربت چھا گئی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب عدالت کی تیز رفتاری، خطرناک دشمن اور دن بھر کی کشیدگی سب پیچھے رہ گئی تھی، بس یاور اور ذوفشاں، اور ایک مختصر مگر قیمتی پل جو صرف ان کا تھا۔ مسکرا دیتا ہوں جب سوچتا ہوں، منافقوں کے ساتھ بھی مخلص رہا ہوں۔ رات واقعی ایک راز کے مانند سعید منزل کی اونچی دیواروں پر اتر رہی تھی، خاموش مگر سب کچھ اپنے اندر سمیٹے ہوئے۔ ہر کھڑکی کے شیشے پر چاندنی ٹھہر گئی تھی اور ہوا کے جھونکے سرگوشیوں کی طرح بکھر رہے تھے۔ یوشا جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو لمحے کا تاثر ویسا ہی تھا جیسے کوئی اپنے ساتھ پورا طوفان لے آیا ہو۔ یوشا کی گرفت میں حیات کی نرم سی کلائی قید تھی، مضبوط مگر نرم گرفت، ایسی گرفت جس میں اجارہ داری بھی تھی اور تحفظ کا احساس بھی۔ عمارت کے چمکتے فرش پر اس کے قدموں کی دھیمی چاپ ایک عجیب روپ پیدا کر رہی تھی، اور اس کے ساتھ چلتی ہوئی حیات اپنے وجود میں سمٹی سمٹی سی جیسے خود بھی اس کے وجود کا حصہ بن گئی ہو۔ ابھی ادھر ڈنر کی تیاری ہی چل رہی تھی، ملازمین اپنے کام میں مصروف تھے۔ اسے اندر آتے دیکھ کر لاؤنج کی صوفے پر بیٹھی زری ہی نہیں، سیڑھیاں اترتی فرحین بھی ٹھٹک گئی۔ لمبے گاؤن میں ڈریس اپ ہوئی فرحین کے چہرے پر چھایا سکون ایک دم سے شعلوں میں تبدیل ہو گیا۔ ہائے بھابی، یوشا نے انہیں مکمل نظر انداز کرتے ہوئے زرین کی طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ اٹھایا۔ حیات کی مسکراہٹ پھیکی تھی، وہ ڈر اور یقین کے بیچ جھولتی کیفیت میں گھری ہوئی تھی۔ حیات؟ زرین کے چہرے پر خوشی بھی تھی اور حیرت بھی۔ اپنی حالت کے باوجود بھی وہ بہت تیزی سے صوفے سے اٹھی اور اسے تیزی سے آگے بڑھ کر حیات کا ہاتھ تھام چکی تھی۔ یہ گھر تم لوگوں کے بغیر ادھورا سا لگ رہا تھا، کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا ہمیں۔ انہوں نے بڑی محبت سے اسے گلے لگا لیا، وہ بھی ان کے گلے سے لپٹ گئی تھی۔ میں بھی آپ کو بہت مس کر رہی تھی آپی، اور یہ آپ جانتی ہیں اس میں سچ کہیں نہیں ہے۔ مدھم سرگوشی پر حیات نے زرین سے الگ ہو کر برابر میں کھڑے یوشا کو گھورا۔ تمہیں کیوں لگ رہا ہے میں صرف تمہیں یاد کر سکتی ہوں؟ چمک کر کہتے ہوئے ان لمحوں میں کچھ دیر کو صحیح مگر اس کی حیرت اور ڈر بھی ختم ہو چکا تھا۔ یوشا نے گردن جھکا کر آنکھوں میں جھانکا، کیونکہ تم مجھے سب سے زیادہ چاہتی ہو اس لیے۔ چہرہ سنجیدہ پر آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ میری غلط فہمی۔ وہ منہ بنا کر مسکراتی ہوئی زرین کی طرف مڑی جو ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بہت خوش نظر آ رہی تھی۔
یہ گھر ترس رہا تھا تم دونوں کے لیے، تم دونوں کی پیار بھری لڑائی کے لیے۔ انہوں نے پیار سے حیات کے گال چھوئے اور یوشا کے ہاتھ تھامے۔ اس لیے تو آپ کی دیورانی کو میں یہاں لے آیا تاکہ آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جائے۔ سینے پر ہاتھ رکھ کر وہ ان کے سامنے جھکا۔ زرین نے ہنس کر اس کا دہنا شانہ چھوا۔ کتنے دنوں بعد شکل دکھائی ہے اپنی؟ تابش بہت پریشان تھے تمہیں لے کر، انہوں نے پیار سے شانے سے لے کر بازو تک ہاتھ پھیرے۔ بھائی سے تو آپس میں ملاقات ہو ہی جاتی تھی، پر آپ کی یاد ہر لمحہ دل میں تھی، یوشا نے مدھم آواز میں جواب دیا، مگر کان اب پل پل قریب ہوتی مخصوص آواز کی دھمک پر لگے تھے۔ فرحین کی ہیل کی آواز نزدیک ہو رہی تھی اور ایک بار پھر تم نے اپنی اوقات دکھا ہی دی۔ فرحین کی زہریلی ناخن سے پھنکار سن کر ان تینوں نے ہی مڑ کر دیکھا۔ حیات کی نگاہیں ان پر جم سی گئیں۔ زرین کی نرم محبت نے جیسے لمحے بھر کے لیے حیات کی ٹوٹی سانسوں کو سہارا دیا تھا، لیکن فرحین کی پھنکارتی آواز نے وہی سہارا پھر لرزا دیا تھا۔ نادانستہ وہ یوشا کے بازوؤں کو تھام کر پیچھے ہوئی تھی، مگر یوشا نے اسے اپنا بازو چھڑایا اور کمر تھام کر اپنے برابر میں کھڑا کر دیا۔ یوشا کا سراپا ایک دیوار بن گیا تھا۔ ادھر فرحین کی نگاہیں حیات کے چہرے سے ہوتے ہوئے کمر تک گئیں، پھر یوشا کے ہاتھ پر ٹھہری، پھر تنفر سے سر جھٹک کر انہوں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی۔ آخر تمہیں غیرت کیوں نہیں آتی حیات؟ فرحین کی آواز میں طنز اور نفرت کی دھار تھی، ہر لفظ جیسے چھری کی طرح دل پر چل رہا ہو۔ ہر بار میرے بیٹے کی ہاتھوں ٹھکرائی جاتی ہو، ذلیل ہوتی ہو، پھر بھی تم اس کے برابر آ کھڑی ہوتی ہو۔ تمہیں کبھی شرم نہیں آتی؟ کبھی خود کی حیثیت دیکھی ہے تم نے؟ انہوں نے ایک لمبی تلخ اور عجیب سی ہنسی نکالی جو کمرے کے ہر کونے میں گونج رہی تھی۔ اور اگر یہ سب کر کے تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہارے لیے یہ ایک کھیل ہے اور یہ سب تمہیں پیسے کے لیے کرنا ہے، تو انہوں نے رک کر حیات کی گلابی ہوتی آنکھوں میں دیکھا، میں تمہیں پیسے دوں گی، جتنے چاہے لے لو، بس میرے بیٹے کی زندگی سے نکل جاؤ۔ اتنی حقارت، اتنی نفرت، اتنی تلخی کہ حیات کا چہرہ شرم، غصے اور اندرونی تکلیف سے سرخ ہو گیا تھا، مگر وہ اپنی جگہ پختہ کھڑی رہی۔ کمر تھام کر کھڑا یوشا آگے بڑھ رہا تھا، اس کے ہر قدم میں خاموش چیلنج اور محافظانہ عزم چھلک رہا تھا۔ سعید ملک کی بیوی کا کردار نبھانے میں آپ کو کتنے پیسے ملے تھے اب تک؟ اور اگر اور چاہیے تو آپ مجھ سے لے سکتی ہیں، مگر یہ سب کھیل بند کر دیجیے اب۔ یوشا کی سرد پروکار آواز نے جسے فرحین کے منہ پر تیزاب پھینک دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے حیران اور خاموش رہ گئی، اور پھر یوشا! فرحین کی چیخ پورے لاؤنج میں گونجی، مگر طاقت اور خوف دونوں کے درمیان اس کا غرور ٹوٹ رہا تھا۔ ڈونٹ شاؤٹ مسز ملک! یوشا نے ہاتھ اٹھایا، اس کے لہجے کی سختی نے فرحین کی آنکھیں پھٹنے کے قریب کر دی، اور زری بھی حیران و ساکت رہ گئی۔ حیات کی سانسیں بھی رک گئی تھی، جیسے کمرے میں وقت تھم گیا ہو۔ دیوار پر لٹکی گھڑی کی ٹک ٹک بھی جیسے رک گئی تھی، اور ہر کونے میں چھپ کر سنتے نوکر بھی بے جان مجسمے بنے تھے۔ صرف یوشا کی آواز کی گونج کمرے کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھی۔ کیا کہا تم نے مجھے؟ آواز فرحین کے گلے سے پھنس کر نکلی تھی۔ میری موم کہلوانے کا آپ حق کھو چکی، تب جب آپ نے میرے پیچھے سازشوں کا جال بچھایا تھا۔ اس کی سرد آنکھیں کاٹدار تھی جو فرحین کی رگیں کاٹ گئیں۔ یوشا، میں تمہاری ماں ہوں، انہوں نے بہت اعتماد سے چینک کر کہنا چاہا، مگر کچھ تو تھا جس نے ہمت توڑ دی تھی۔ ماں ہیں تو ماں جیسے ہستی کو پامال مت کریں۔ میرے لیے سازشیں رچا کر، مجھے ہرا کر، میری بیوی بچے کو ذلیل کر کے آپ چاہتی ہیں میں آپ کا احترام کروں؟ وہ لگاتار بول رہا تھا، بہت اعتماد سے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر، مگر فرحین اندر سے کھٹک چکی تھی۔ یہ سب الفاظ کیوں جھوٹے لگ رہے تھے، جیسے اس کی آنکھیں الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہی ہوں۔ مسز ملک کہنے میں کوئی اور راز چھپا ہوا تھا، مگر کیا؟ الجھن کے تار دماغ میں بن رہے تھے، اور فرحین سرخ آنکھوں سے بس اسے بولتے سن رہی تھی۔ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں، میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی برداشت نہیں کروں گا، اور جب برداشت نہیں کروں گا تو آپ کا بھی احترام کھو دوں گا۔ فرحین کی آنکھوں میں نفرت کی چمک اور بڑھ گئی تھی۔ تمہاری بیوی، وہ جیسے غرائی آواز میں زہر ٹپکتا تھا۔ یوشا ملک، مجھے بتاؤ تو صحیح، یہ تمہاری بیوی ہے کہ ایک تماشا جو تم دونوں نے ساری دنیا کے سامنے رچایا ہوا ہے؟ وہ کڑواہٹ سے مسکرایا۔ تماشے اور حقیقت کا فرق آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے مسز ملک؟ فرحین کے چہرے پر لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا تھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کی آنکھوں میں دہکتے شعلے اور لبوں پر زہر گھلنے لگا۔ یوشا، میری برداشت کو مت آزماؤ۔ یوشا کا لہجہ فولاد کی طرح کسا ہوا تھا، اور آپ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اگر میری برداشت ختم ہوئی تو سعید منزل کی بنیادیں ہل جائیں گی۔ اس کے لہجے میں وہ لرزہ خیز شدت تھی کہ زرین کے ہاتھ کانپ گئے۔ یوشا نے ایک لمحے کو حیات کا ہاتھ اور مضبوطی سے تھاما۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے اور ہمیشہ یہی رہے گی، اس گھر کی بہو، میری عزت۔ فرحین کے چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اور احمر، اس کا کیا کرو گے؟ اس ایگریمنٹ کا کیا کرو گے؟ ان کی آنکھوں کی آگ اب زہر بن چکی تھی۔ یوشا کے چہرے پر لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی، مگر یہ خاموشی طوفان کے آنے سے پہلے کی طرح تھی۔ اس کی نظریں فولاد کی طرح سخت ہوئیں۔ اگر احمر نے اس پر نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کی نا تو؟ اس نے لمحے بھر کے توقف کے بعد کہا، میں اس کی آنکھیں نکال لوں گا۔ اور اس ایگریمنٹ کا؟ وہ اچانک دروازے کی طرف پلٹا۔ رستم، کم ہیئر۔ اس کی آواز میں گونج ایسی تھی کہ باہر تک جا پہنچی۔ چند لمحوں بعد رستم تیز قدموں سے اندر آیا، بھاری قدموں کی چاپ اور ہاتھ میں کاغذات۔ قریب آتے اس نے وہ کاغذات یوشا کی طرف بڑھا دیے۔
باس یہ؟ یوشا نے فوراً کاغذات اس سے لیے، ایک نظر ان پر ڈالی اور پھر سیدھا فرحین کی طرف دیکھا۔ لائٹر، ہتھیلی پھیلائی اور رستم نے فوراً جیب سے لائٹر نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ لاؤنج کی فضا میں سب کی نظریں اس ایک منظر پر جمی تھیں۔ یہ رہا احمد سے کیا گیا ایگریمنٹ۔ یوشا نے ایک ہاتھ میں کاغذات اونچے کیے، دوسرے ہاتھ میں لائٹر جلایا اور لمحے بھر بعد کاغذ کے کنارے کو آگ دکھا دی۔ آگ نے پہلے تو کاغذ کے کنارے کو چھوا، پھر لپک کر پوری تحریر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آگ کی زرد اور سرخ لپیٹیں لاؤنج کے ماحول کو سنسناہٹ سے بھر رہی تھی۔ جلتے ہوئے کاغذ سے اٹھتا ہوا دھواں فرحین کی آنکھوں میں گھسنے لگا، جیسے اس کی رگوں میں بسنے والا زہر باہر نکل کر اسے ہی گھیر رہا ہو۔ زری نے دبے دبے انداز میں ہونٹ کاٹے اور پھر گہری سانس لی، جیسے برسوں سے رکا ہوا دم باہر نکلا ہو۔ حیات نے سر جھکا لیا، مگر اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک آنسو ہاتھوں پر گر کر شفاف موتی کی طرح ٹوٹ گیا۔ یوشا کے چہرے پر عزم اور جیت کی روشنی تھی۔ اس نے جلتے کاغذ کو راکھ میں بدلنے دیا، پھر بچی ہوئی راکھ اور ٹکڑے ہوا میں جھٹک کر زمین پر گرائے۔ اور یہ رہا اس ایگریمنٹ کا انجام۔ جلتی راکھ فرش پر بکھر گئی، جیسے برسوں کے جھوٹ کا جنازہ پڑھا جا رہا ہو۔ یوشا کی نظریں سیدھی فرحین کی آنکھوں میں آ ٹکی۔ ختم ہو گیا سب، اب رہ گئی صرف حقیقت، یوشا اور حیات کے ہمیشہ ایک رہنے کی حقیقت۔ وہ کل بھی ایک دوسرے کے تھے اور تا عمر ایک دوسرے کے رہیں گے۔ فرحین کے لب کپ کپائے، مگر زبان جسے ساتھ چھوڑ گئی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے یا دھوئیں کی جلن، یہ کوئی نہ پہچان سکا۔ زری نے تھکے ہوئے انداز میں صوفے کی پشت سے ٹیک لگا دی اور دھیرے سے سر جھکا کر آنکھیں موند لی۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص نے محسوس کیا کہ جیسے آج سعید منزل کی فضا بدل گئی ہے۔ لاؤنج کی فضا میں ابھی تک جلے ہوئے کاغذ کی بو معلق تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ چھٹ رہا تھا، مگر ماحول میں پھیلا تناؤ کسی بھاری زنجیر کی طرح سب کے دلوں کو جکڑے ہوئے تھا۔ یوشا نے حیات کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ اس کی گرفت ایسی تھی جیسے دنیا کے ہر آزمائش کے مقابلے میں بس یہی ایک وعدہ کافی ہے۔ اس کی آنکھوں میں فولاد کی طرح کا اعتماد تھا اور لہجے میں وہ خنجر جیسے کاٹ۔ یہ کھیل اب ختم ہو چکا ہے مسز ملک۔ فرحین کا چہرہ جیسے لمحے بھر کو مومی مجسمہ بن گیا تھا، آنکھوں کی دہکتی آگ میں شکست کا عکس جھلکنے لگا، مگر غرور کی سختی ابھی باقی تھی۔ یوشا، تم بہت پچھتاؤ گے، بہت۔ ان کی آواز صفاق دھمکی کی طرح کمرے میں گونجی۔ یوشا کے ہونٹوں پر ایک سخت مسکراہٹ ابھری۔ بہت پچھتا چکا ہوں فرحین صاحبہ، لیکن اب نہیں۔ اب باری ان کی پچھتانے کی ہے جو مجھے اور حیات کو جدا کرنے کے خواب دیکھتے ہیں۔ فضا ایک لمحے کو ٹھنڈی پڑی، مگر فرحین کی آنکھوں میں اب بھی شعلے دہک رہے تھے۔ تم سمجھتے ہو یہ سب ختم ہو گیا؟ نہیں یوشا، نہیں۔ احمد خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ واپس آئے گا اور تمہیں قیمت چکانی پڑے گی۔ یوشا کا سراپا فولاد کے ستون کی طرح سخت ہوا، آواز اور بھی سرد۔ احمد جب بھی واپس آئے گا اسے یہ یاد رکھنا ہوگا کہ میں کبھی کمزور نہیں رہا۔ اور یہ عورت، اس نے حیات کی طرف دیکھا، اس کی انگلیاں آہستگی سے جکڑ لیں، صرف میری ہے۔ یہ کہتے ہوئے یوشا کی آنکھوں میں ایسی صفاق روشنی اتر آئی کہ لمحے بھر کو فضا ہی جم گئی۔ فرحین کے ہونٹ سختی سے جکڑے گئے، لیکن ان کی آنکھوں کے دہکتے انگارے اب اندر ہی اندر بجھنے لگے تھے۔ یوشا نے ان پر آخری نظر ڈالی، پھر آہستہ اور ٹھوس لہجے میں بولا، یہ یاد رکھنا آپ۔ اس نے حیات کا ہاتھ تھاما اور مضبوط قدموں کے ساتھ سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ حیات نے اس کا ہاتھ سختی سے دبوچ رکھا تھا، دل کی دھڑکن بے قابو تھی، مگر وجود میں ایک عجیب سا سکون اترتا جا رہا تھا۔ وہ بار بار گردن موڑ کر پیچھے دیکھتی، جہاں فرحین ملک کا چہرہ ابھی بھی غصے اور شکست کے بیچ لرز رہا تھا، اور اسی لمحے حیات کے دل نے پہلی بار مکمل طور پر یہ مان لیا، یہی شخص ہے جو اسے عزت سے سر اٹھا کر جینے دے گا۔ سیڑھیوں پر قدم بڑھاتے ہوئے حیات کے وجود میں ایک عجیب سی لرزش دوڑ رہی تھی۔ یوشا کی مضبوط گرفت نے اسے سہارا دیا ہوا تھا، لیکن دل کی دھڑکنیں جسے ابھی بھی کانوں میں شور کر رہی تھی۔ اس کے قدم زمین پر تھے، مگر دل ہوا میں معلق۔ ابھی چند لمحے پہلے تک اسے لگا تھا کہ یہ سب ختم ہو جائے گا، وہ ٹوٹ جائے گی اور شاید پھر کبھی سر اٹھا کر جی نہ سکے گی، مگر اس ایک لمحے میں جب یوشا نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ تھاما، کاغذات جلائے، دنیا کی نظروں میں اسے اپنا مانا، اس کا دل جیسے برسوں کی قید سے آزاد ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ فرحین کا چہرہ، وہی غرور، وہی زہر، مگر شکست کے رنگ اس پر واضح ہو چکے تھے۔ حیات کے دل میں انجانی سے طاقت در آئی۔ کبھی یہی عورت تھی جس کے سامنے وہ ذلیل ہوئی تھی، جو اس کی ہر بات پر تانا دیتی، اس کے کردار کو مسخ کرتی، ہر خاموشی کو کمزوری بنا کر پیش کرتی تھی، لیکن آج وہ عورت اپنی ہی آگ میں جلتی نظر آ رہی تھی۔ حیات کے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے، مگر یہ کمزوری کے نہیں، سکون کے آنسو تھے۔ دل کی دھڑکن ہر لمحہ یہی کہہ رہی تھی، اب میں اکیلی نہیں۔ یوشا کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے ایک لمحے کو اپنی انگلیاں اور مضبوطی سے اس کے ہاتھ میں پیوست کر دی، جیسے دل نے خود ہی یہ فیصلہ کر لیا ہو کہ یہی شخص ہے جس کے ساتھ وہ زندگی کے ہر طوفان کا سامنا کر سکتی ہے۔ اس کی پلکیں بھاری ہوئیں اور دل کے نہا خانوں سے ایک خاموش دعا نکلی، یا اللہ، یہ سایہ کبھی مجھ سے دور نہ ہو۔ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے یوشا کے قدم مضبوط اور پراعتماد تھے، مگر حیات کے قدم ابھی بھی لرزتے تھے۔ ہر سیڑھی کے ساتھ وہ محسوس کر رہی تھی جیسے وہ احمد کے قید خانے سے دور اور اپنی محفوظ حصار کے قریب جا رہی ہو۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور یوشا حیات کو اندر لے آیا۔ دروازہ بند ہوتے ہی گویا ساری دنیا کی آوازیں کٹ گئیں، باہر کی سختی، وہ دھمکیاں، وہ زہر بھری آنکھیں، سب جیسے دیوار کے اس پار رہ گئے۔ کمرے کی خاموشی میں صرف دو دلوں کی دھڑکنیں گونج رہی تھی۔
یوشا نے آہستگی سے اس کا ہاتھ چھوڑا، مگر حیات کی انگلیاں جیسے ابھی بھی اس کے لمس کو تھامے ہوئی تھیں۔ اس نے جھکی ہوئی نگاہوں سے دیکھا کہ یوشا کا چہرہ سختی سے پگھل کر نرمی میں ڈھل رہا ہے۔ وہی شخص جو لمحہ بھر پہلے فولاد تھا، اب اس کے سامنے ایک پرسکون سایہ بن گیا تھا۔ ڈر گئی تھی؟ یوشا کی آواز نرم تھی، مگر اس میں چھپی ہوئی شدت صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حیات نے لب ہلانے کی کوشش کی، مگر الفاظ نہ نکل سکے۔ اس کی پلکوں سے ایک آنسو ڈھلکا اور گال پر بہہ گیا۔ یوشا نے وہ آنسو دیکھ کر لمحے بھر کو نظریں جھکا لیں، پھر آگے بڑھ کر آہستگی سے اس کی آنکھوں کے قریب ہاتھ رکھا۔ اب کبھی نہیں ڈرنا جب تک میں ساتھ ہوں۔ حیات کے دل نے ایک زور کی دھڑکن لی، اس کے پلکیں جھک گئیں، لیکن لبوں پر ایک خاموش شکر گزاری تیر گئی۔ وہ چاہتی تھی کچھ کہے، سب کچھ کہہ ڈالے کہ کیسے اس نے آج اس کے وجود کو عزت دی، اسے مضبوط کیا، اسے زندہ ہونے کا احساس دلایا، مگر زبان جیسے قید ہو گئی تھی۔ ادھر بیٹھو۔ اس نے حیات کو بستر پر بٹھایا اور خود پنجوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا۔ حیات گود میں رکھے سرد پڑتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ اب بتاؤ، کیا کوئی مشکل ہے؟ فرحین ملک سے ڈر لگ رہا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ اس کے ہاتھ سہلاتے ہوئے یا شاید ہدت بخشتے ہوئے وہ حیات کی آنکھوں میں جھلکتی نمی دیکھ رہا تھا۔ شدت سے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بس اتنا ہی لبوں سے نکلا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھ نہیں پا رہی تھی، پر کہے کیا؟ زبان جیسے قید ہو گئی تھی۔ تو کیا پرابلم ہے؟ یہ آنسو کیوں اور چھری جیسے زبان کیوں بند ہے؟ اس کے ہاتھوں کو سہلاتے ہوئے وہ نرم محبت کی چھاؤں تھا، ہنسانے کی کوشش کرتا، بولنے پر اکساتا، پر حیات سے پھر بھی کچھ نہیں بولا گیا۔ کہیں مجھ سے کیے گئے وعدے سے پھرنے کا دل تو نہیں کہہ رہا ہے؟ وہ ہلکی شرارت سے بولتا، وہ اسے بہلا رہا تھا، ہاتھوں کی گرم حرارت دے رہا تھا، اور حیات کو یہی چاہتوں کی شدت رلائے جا رہی تھی۔ آنکھوں سے موتی ٹوٹے اور وہ پریشان ہوا۔ اچھا بابا، نہیں کرنا کوئی وعدہ پورا؟ اب خوش، میں کر لوں گا صبر۔ اس کی آواز مدھم تھی، مگر آنکھوں میں بے بسی اور چاہت کی شدت جھلک رہی تھی۔ پر رونا تو بند کرو، سب کو بھولے، یہاں بھی مجھے سزائیں دیتی رہنا۔ اور یوشا کی بات ادھوری رہ گئی تھی۔ حیات کا دل اس کے عشق کے جنوں پر بے اختیار جھک گیا، جیسے بے بس ہو گیا، اور وہ بے اختیار جھکی اور اس نے اپنے لبوں کو اس کے ہونٹوں سے جوڑ دیا۔ یوشا لمحے بھر کو ساکت رہ گیا، مگر اگلے لمحے اس کے بازو آہستگی سے حیات کی کمر کے گرد سمٹ گئے۔ گھٹنے وہیں فرش پر رکھ کر اس نے حیات کے برابر خود کو پہنچایا تھا۔ سانسوں کی ڈوری تھامے ہوئے اس کے دل کی دھڑکن یوشا کے سینے سے ٹکرا کر اور تیز ہو گئی۔ دونوں کے بیچ کی خاموشیاں ایک دم سے ٹوٹ گئیں۔ یوں لگا جیسے برسوں کے پیاس، برسوں کے نہ کہے گئے لفظ اسے ایک بوسے میں ڈھل گئے، وہ سب کچھ سانسوں سے کہہ رہے ہو۔ یوشا کے لب بھی اس کے ساتھ سرگوشی کرتے، سراب ہوتے، اور ہر جنبش میں اس کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ تھے۔ یوشا نے اسے اپنی باہوں میں اور قریب کھینچ لیا، سینے سے سینہ ملا کر، لبوں کی شدت بڑھا کر۔ حیات کے ہاتھ اس کے کاندھے پر ٹھہرے یا پھسلے کہ یوشا یوں ہی پیچھے کی طرف گرا تھا اور حیات اس کے سینے پر، مگر ان لمحوں میں نہ اس نے رہائی دی تھی نہ حیات نے مانگی۔ اب تو ہر سانسیں بھی اس پر لٹا دے تو بھی کم تھی۔ آخرکار جب سانسیں معمول پر آئیں اور دل کی دھڑکنیں سنبھلی، حیات نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں۔ یوشا کی نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں، پر اعتماد، پر محبت اور پر حفاظت۔ آج اتنا پیار دینے کا خیال کس لیے آ گیا مائی لائف؟ اس نے حیات کے چہرے پر آگے بالوں کو بہت نرمی سے ہٹایا، آنکھوں میں سکون اور لبوں پر مسکراہٹ۔ تمہاری مونچھیں جو بڑی ہو گئی ہیں، یہی بتانے کے لیے؟ ہلکی چڑھی سانسوں کے ساتھ وہ آہستہ سے بولی، اور یوشا نے ہنس کر سر وہیں فرش پر ڈھلکا دیا۔ حیات نے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا، ایک لمبی تھکان کے بعد بھری راحت اسے اپنے گھیرے میں لے رہی تھی۔ یوشا کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھتی سہلانے لگی۔ وعدہ بھی پورا کرنا ہے یا مہلت چاہیے؟ اس کی مدھم آواز میں شرارت بھی تھی اور پیار بھی۔ جب تم کہو۔ حیات نے آنکھیں بند کیے جواب دیا، اس کے لہجے میں لمحوں پہلے کی شدت کا خمار بھی تھا اور اترتی نیند کی مدہوشی بھی۔ نیند آ رہی ہے؟ یوشا نے مدھم سے سرگوشی کی۔ شاید۔ وہ بمشکل مسکرائی، انگلیاں اس کی شرٹ کو یوں جکڑے ہوئی تھی جیسے لمحے بھر کی بھی دوری اب برداشت نہ ہو۔ کچھ دیر کے لیے سو جاؤ۔ یوشا نے اسے بازوؤں میں اور مضبوطی سے سمیٹ لیا، اور پھر آہستگی سے اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھایا، جیسے دنیا کا سب سے قیمتی خزانہ اپنی آغوش میں اٹھا رکھا ہو۔ وہ اسے یوں ہی بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے آہستہ سے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ حیات نے پلکیں کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ بوجھل سے نیند میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ یوشا نے جھک کر اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا لمس چھوڑا، جیسے اس پل کو اپنی سانسوں میں محفوظ کر رہا ہو۔ سو جاؤ مائی لائف، رات ابھی باقی ہے اور ہم بھی۔ اس کی مدھم آواز میں نرمی اور مسکراہٹ گھلی ہوئی تھی۔ حیات نے نیمبا آنکھوں سے اسے دیکھا اور اپنا سر یوشا کے بازو پر ٹکا دیا۔ آنکھیں نیند میں ڈوب رہی تھی، مگر دل کی دھڑکن ابھی بھی چند لمحے پہلے کی شدت کے زیر اثر تیز تھی۔ یوشا نے جھک کر اس کی پیشانی پر اپنے ہونٹ رکھ دیے، جیسے لمحہ بلمحہ اس کے وجود میں اپنی محبت کی مہر ثبت کر رہا ہو۔ مائی لائف، تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی لگتا ہے تم صرف مجھے بہکانے کے لیے بنی ہو، میرے سخت جذبات کو ہرانے کے لیے۔ اس کے لہجے میں وہی والہانہ پن، وہی دلکشی تھی جو حیات کے دل کو اور زیادہ باندھ لیتی۔ وہ مدھم سا مسکرائی، آنکھیں بند کیے ہی جواب دیا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ یوشا ہنس پڑا، مگر وہ ہنسی مخمور اور مطمئن تھی۔ اب اس بات پر جھگڑنے کا وعدہ بھی پکا، اور پیار کا بھی۔ اس نے اس کے بالوں کو آہستہ آہستہ سہلاتے ہوئے کہا، جیسے نیند کو اپنے لمس سے اس پر حاوی کر رہا ہو۔ حیات کے پلکیں بھاری ہو رہی تھی، مگر اس نے دھیرے سے یوشا کی شرٹ کے کالر کو پکڑا، جیسے آخری لمحے میں بھی اسے اپنی قربت سے دور جانے نہ دینا چاہتی ہو۔ وعدہ، اس نے خوابناک آواز میں کہا۔ یوشا نے مسکرا کر اس کی انگلیاں اپنی انگلیوں میں سمیٹ لیں اور اپنے دل پر رکھ لیں۔
یہ دل دھڑک رہا ہے تو بات ابھی قائم ہے. تم سو جاؤ لیکن کچھ دیر کے لیے. وہ کھسک کر اس کے قریب ہی لیٹ گیا، حیات کے وجود کو اپنے گھیرے میں لے کر. کمرے کے کونے میں گھڑی کی سوئیاں چلتی رہیں، وقت کے گزرنے کی ہلکی سرگوشیاں کرتی رہیں. باہر درختوں کے پتے ہوا میں ہل رہے تھے، مگر اندر کا ماحول جیسے اپنی الگ ہی کائنات تھا جس میں صرف دو دل ایک دوسرے کی قربت سے مطمئن تھے. اس لمحے رات اور زیادہ گہری ہو گئی. خاموشی میں صرف ان کی سانسیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر چلتی رہیں. حیات نیند کے سپرد ہو گئی اور یوشا اسے باہوں میں بھرے آنکھیں بند کر کے بھی جاگتا رہا، جیسے کوئی پہرے دار اپنی سب سے قیمتی خزانے کی حفاظت کر رہا ہو. میں کیا کہوں، کہاں ہے محبت کہاں نہیں، رگ رگ میں دوڑی پھرتی ہے نشتر لیے ہوئے. رات کا گہرا سناٹا سعید منزل پر اتر آیا تھا جب حیات کی آنکھ کھلی. ایک پل کے لیے وہ ٹھٹکی تھی، اپنے ارد گرد دیکھتے ہی حیران رہ گئی کہ وہ یوشا کے بیڈ روم میں ہے، مگر اگلے لمحے سارے مناظر آنکھوں کے پردے پر واضح ہو گئے اور دل کی دھڑکن پرسکون ہونے لگی. اس کی نظریں بے ساختہ یوشا کو ڈھونڈنے لگی، مگر وہ کمرے میں موجود نہ تھا. حیات نے گہری سانس بھری اور ارد گرد نگاہ دوڑائی. یہ کمرہ اس کے لیے نیا نہ تھا، لیکن آج دل میں اترنے والا سکون اور سینے میں بہنے والا اطمینان بالکل نیا تھا، جیسے زندگی نے پہلی بار اسے مکمل کر دیا ہو. اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ کھل اٹھی. وہ مدھم سی آواز میں بولی، اب بس ایلیا کی کمی ہے، اور مجھے اپنے یوشا پر یقین ہے بہت جلد میرا بیٹا بھی ہمارے پاس ہوگا. یہ کہتے ہوئے وہ ہلکی سی انگڑائی لے کر بیڈ سے اتر گئی. بھوک کا احساس ہو رہا تھا اور اب وہ نیچے جانے کے لیے تیار تھی. کچھ دیر میں وہ آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتی ہوئی نیچے آ گئی تھی. نیچے حسب معمول ملازمین اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے. وہ لاؤنج سے گزری تو ملازمہ سامنے آ گئی. میم سر آپ کا پول سائڈ کی طرف انتظار کر رہے ہیں، اس نے مؤدبانہ لہجے میں اطلاع دی. حیات نے اس بات میں سر ہلایا اور ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ پول سائڈ کی سمت بڑھ گئی. شیشے کے دروازے کو پار کرتی ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. سامنے روشنیوں کی جھلملاہٹ میں یوشا بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ زریں اور تابش بھی موجود تھے. پول سائڈ پر نرم روشنیوں کا حصار تھا. پانی کی سطح چاندنی میں جھلمل کر رہی تھی. یوشا کرسی پر نیم دراز سنجیدہ سا بیٹھا ہوا تھا. اس کی نگاہیں کبھی پانی پر جمی رہتی تو کبھی باتوں میں مصروف زریں اور تابش پر. حیات پر نظر پڑتے ہی تینوں کے درمیان لمحے بھر کو خاموشی چھا گئی تھی. تابش کی آنکھیں خوشی سے جگمگا اٹھیں. زریں شفقت سے مسکرا دی. آ جاؤ حیات. ان کے لبوں سے خوشی اور اپنائیت بھری آواز نکلی. ہم سب تمہارے ویٹ کر رہے تھے. وہ سر ہلاتی یوشا کی قریبی والی جگہ پر بیٹھ گئی. یوشا خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک ایسا سکون اتر رہا تھا جو شاید برسوں بعد نصیب ہوا تھا، پر لب خاموش سے تھے. تھکن اتر گئی تمہاری؟ زری نے ہاتھ بڑھا کر ذرا سا اس کا شانہ چھوا. بس نیند آ گئی تھی. وہ بے وقت سونے پر ذرا سی خجل ہوئی. نادیدہ لٹوں کو پرے کرتے ہوئے مسکراہٹ میں شرمندگی سی تھی. کوئی بات نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے بچے، جو دل کہے وہ کرو، جیسے چاہے رہو. تابش کی محبت پر وہ ہلکے سے سر ہلا گئی. سب کچھ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کر گئی تھی. تابش کی شفقت بھری محبت، زریں کا بے تحاشا پیار. اب تم آ گئی ہو نا، تو یہ جو میرا اکھڑ بھائی ہے نا، یہ بھی ہمیں نظر آئے گا. تابش نے ایک ہاتھ بڑھا کر یوشا کے پاؤں پر ہلکے سے ہاتھ مارا. یوشا نے ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ تابش کو دیکھا، پر وہ خاموش ہی رہا تھا. سب کچھ کتنا مکمل لگ رہا ہے نا تابش، ہم سب ساتھ ہیں. زریں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بولی. تابش نے زریں کی بات پر لمحے بھر کو نگاہیں یوشا اور حیات پر دوڑائیں، پھر ہلکی سے مسکراہٹ ان کے لبوں پر کھل گئی. ہاں زری، سب کچھ واقعی مکمل لگ رہا ہے، جیسے ادھورا پن ختم ہو گیا ہو. حیات نے دھیرے سے نظریں جھکا لیں. دل کے اندر ایک عجیب سی سرشاری اتر رہی تھی. اس کے قریب بیٹھا یوشا کچھ نہیں بول رہا تھا، مگر اس کی خاموشی بھی ایک مکمل مکالمہ تھی، جیسے آنکھوں کے ذریعے وہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اب کبھی تنہا نہیں چھوڑوں گا. زریں کی نگاہیں حیات پر جا ٹھہری. میں دعا کر رہی تھی ہم سب پھر سے اکٹھے ہو جائیں، اور دیکھو دعائیں قبول ہو گئیں. ان کی آواز ایک دم متھم ہوئی تھی. اب بس ایلیا کی کمی ہے. ایلیا کا ذکر آتے ہی فضا میں لمحے بھر کو سناٹا چھا گیا. زریں کی آنکھوں میں نمی اتر آئی اور انہوں نے سرد سانس بھری. یوشا کے چہرے کی رنگت بدل گئی. اس نے نظریں چرا کر اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا، جیسے کسی بھاری وعدے کا بوجھ دل پر پھر سے آن بیٹھا ہو. حیات کے لبوں پر مسکراہٹ بھیگی پڑ گئی. آنکھوں کے کنارے دھندلا گئے. اس کا دل جیسے ایک لمحے کو تھم گیا تھا. تابش نے سب کے چہروں کے پھیکے ہوئے رنگ دیکھ کر فوراً موضوع بدلنے کی کوشش کی. ارے بھائی، حیات آ گئی ہے نا، تو ایلیا بھی آ جائے گا، انہوں نے پورے اعتماد لہجے میں کہا. پھر ہلکی سے شوخی سے حیات کی طرف دیکھا. ویسے حیات، تمہیں معلوم ہے تم نے ڈنر نہیں کیا اور آپ کے صاحب بھی بھوکے پڑے ہیں، ہماری بھی نہیں مانی گئی. ان کے انداز میں اتنی بے ساختگی تھی کہ لمحے بھر کو فضا کا بوجھ ہلکا پڑ گیا ہو. زریں کے لبوں پر ہلکی سے مسکراہٹ لوٹ آئی. حیات نے ڈنر نہیں کیا تو ہمارے دیور صاحب کیسے کھا سکتے تھے؟ ان کی شرارت پر وہ جبری مسکرایا. اس بار خاموشی کا قفل توڑا. آپ اب بیٹھے بیٹھے تھک گئی ہیں بھابھی، آپ جا کر آرام کر لیں. تابش زور سے ہنسے. یہ کہو اب ہماری موجودگی آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہے؟ بیوی ملتے ہی بھائی بھابھی اب اچھے نہیں لگ رہے. وہ دھیمے دھیمے ہنستے ہوئے شوخی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا. حیات گڑبڑائی. ہاں ہاں ہاں، ویری فنی، بہت اچھا جوک تھا. یوشا نے مصنوعی خفگی دکھائی اور تابش زور سے ہنس دی ہے. اب بس کریں یہ چھیڑ چھاڑ اور اٹھیں، صبح آفس پہ جانا ہے آپ کو. زری نے کہتے ہوئے انہیں آنکھوں کے اشارے سے اٹھنے کے لیے بھی بولا. وہ سر ہلا کر بولے. ہاں اب ہم چلتے ہیں، تم دونوں ڈنر کر لینا. دونوں سے کہتے ہاتھ گھٹنے پر رکھ کر تابش اٹھ کھڑے ہوئے. پھر کچھ ہی دیر میں تابش اور زری وہاں سے جا چکے تھے تو یوشا حیات کی طرف گھوم گیا. حیات اس کا چہرہ دیکھ کر ہلکے سے مسکرائی. اب ٹھیک ہو نا؟
اس نے حیات کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا. آنکھوں میں فکر سی تھی. حیات نے چہرہ آگے بڑھا کر اس کی پیشانی سے اپنی پیشانی ٹکرائی. اب ٹھیک لگ رہی ہوں نا؟ اس کی آنکھوں میں جیسے قندیلیں روشن تھیں. یوشا نے اس کا چہرہ تھاما اور اپنا چہرہ آگے بڑھایا تاکہ حیات نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ دی. مجھے یہاں اپنا بہت اچھا موڈ خراب نہیں کرنا. وہ منہ بنائے ہوئے تھی، یعنی زبان سے پھرنا شروع. یوشا نے آنکھیں دکھائیں اور حیات نے اپنی باہیں اس کی گردن میں لپیٹ دی. زبان پر تو ہمیشہ قائم رہنا ہے، مگر وہ کیا ہے نا. ایک ہاتھ اٹھا کر اس نے یوشا کی مونچھیں چھوئیں. جوان بڑھیا کہیں ہمیشہ کی طرح ٹپک نہ جائے اور ہم دونوں کا رومانس بھینس کی طرح پانی میں ڈوب جائے. لگاتار بولتے ہوئے وہ ہولے ہولے اس کی مونچھیں بھی چھو رہی تھی. یوشا بے ساختہ ہنس دیا، پھر یوں ہی ہنستے ہوئے حیات کی ٹھوڑی تھامی. چلو پھر روم میں چلتے ہیں. جوان بڑھیا کی پہنچ سے دور انگلیوں سے ہلکے سر ہلاتے ہوئے. آنکھوں میں گلابی سرخی سی بڑھ رہی تھی. اور اس کنویں کا کیا ہوگا جس میں چوہے دوڑ رہے ہیں؟ اس نے ایک ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھا. یوشا اس کے انداز پر ہنس دیا. ہنسی میں ایک نرمی اور بے اختیار پن تھا. اوہ، تو اصل مسئلہ یہ ہے بیگم صاحبہ. وہ اس کے پیٹ پر رکھا ہاتھ آہستہ سے ہٹا کر نرمی سے اپنی ہتھیلی وہاں رکھ بیٹھا. مطلب بیوی کو بھوک لگی ہے اور شوہر رومانس سوچ رہے. حیات نے آنکھیں گول کی اور منہ پھیلایا. بھوک سے بڑی چیز اور کیا ہے؟ پھر شرارت سے اس کے قریب سے رکھ کر بولی. ویسے بھی رومانس خالی پیٹ نہیں ہوتا، دماغ ٹکرانے لگتا ہے اور شوہر پھر بیوی کی حالت کو سمجھنے کی بجائے الزام دینے لگتا ہے. یوشا نے مصنوعی سنجیدگی سے سر ہلایا. بالکل، قصوروار شوہر ہی ٹھہرتا ہے. پھر پلک جھپک کر اسے چھیڑا. تو پھر بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر آدھی رات کو کچن میں جا کر اس کے لیے کھانا نکالے. حیات نے کہا لگایا اور شرارت سے انگلی اس کے سینے پر ٹکائی. جی نہیں، مجھے مالک صاحب سے کوئی کام نہیں کروانا. انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ چولہا کیسے جلایا جائے. انگلی اس کے کھلے گریبان پر پھیرتے ہوئے انداز دلبرانہ تھے. یوشا نے جھک کر اس کے کان کے قریب ہونٹ رکھے. میڈم، مجھے مائکرو ویو میں کھانا گرم کرنا آتا ہے. صرف بولا ہی نہیں، وہاں ہونٹوں نے چھیڑنا شروع کیا تھا. حیات نے لمحے بھر کو کان پر ہتھیلی رکھتی، پھر شوق سے مسکراہٹ کے ساتھ بولی. جو بھی ہو، مگر آپ کھانا گرمائیں گے تو آپ کے ملازمین ڈر کر بے ہوش نہیں ہو جائیں گے. یوشا کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ ابھری. اس نے سر جھکا کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ دیا اور آہستگی سے بولا. کوئی پرواہ نہیں، پہلے تمہارا یہ کنواں بھرتے ہیں، پھر رومانس بھی ہوگا اور چوہوں کو بھی بھاگنا ہی پڑے گا. حیات ہنستے ہنستے اس کے کندھے پر باہیں لپیٹ کر پیار سے بولی. میں آپ کے لیے کھانا نکال کر لاؤں تو کیا ہم آج روم میں کھانا کھاتے ہیں؟ کیسی معصوم سی فرمائشیں تھی. یوشا نے اسے بازو سے تھام لیا اور قریب کھینچ کر سرگوشی کی. روم میں کھانے کا مطلب ہے کہ بیوی شوہر کو اپنے ہاتھ سے کھلائے گی. حیات نے اس کے بازو پر سر رکھ کر مسکراہٹ دبائی. اور شوہر بیوی کو ہرنی والے کے ساتھ تنگ کرے گا. پکا، یوشا نے ہنستے ہوئے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا. اب کھانا نکال کر بیڈ روم میں لے آئیں، تب تک میں اپنے دوست کی خبر لے لوں. وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اندر کی سمت بڑھنے لگا. ثنا جب ملے گی نا تو مجھے بغیر بتائے یہاں آنے پر جوتے لگائے گی. حیات ثنا کے غصے کا سوچ کر ہی ہنسی. مفت کے جہیز کا ہاتھ ہی توڑ دوں گا، وہ تیشتے بولا. اور حیات زور سے ہنستی. فضا میں ہنسی اور سکون کی ہلکی روشنی پھیل گئی تھی. یوں ہی ساتھ چلتے ہوئے وہ دونوں ڈائننگ ہال تک آ گئے تھے. پھر وہ تو سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا اور حیات کچن کی طرف. میم، زری میم نے ڈنر سرو کرنے کو بولا تھا. ملازمہ اسے دیکھتی حرکت میں آ گئی. حیات نے ایک نظر کھانوں پر ڈالی، پھر پرسکون انداز میں بولی. ایسا کرو، یہ سب ایک ٹرے میں رکھو اور مجھے دے دو. سوری میم. ملازمہ کی آنکھیں پھیل گئیں. باقی ہیلپرز بھی ایک دوسرے کو دیکھنے لگے. حیات نے سر اٹھا کر سب کو دیکھا، گہری سانس کھینچی اور ہلکا سا مسکرا دی. ثنا ٹھیک کہتی ہے، امیروں کے نخرے نرالے ہوتے ہیں. یہ لوگ ایسے گھبرا رہی ہیں جیسے میں وہ روم میں کھانا نہ لے جا رہی ہوں، بم لے کر جا رہی ہوں. اس نے گردن جھٹک کر مسکرا کر سب کو دیکھا. ارے روم میں کھانا لے جانے کی بات کر رہی ہوں، کہ کبھی ٹرے میں کھانے نہیں نکالے ہیں. میم، ہم سب ٹیبل پر سرو کرتے ہیں، آپ تم رہنے دو. حیات نے ہاتھ اٹھا کر انکار کرتے ہوئے دوپٹہ باندھا، بالوں کو جوڑے میں لپیٹا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی. ملازمہ حیرت سے اسے ایک ہی ٹرے میں سب کچھ ہی بھرتے ہوئے دیکھ رہی تھی. ٹرے میں ہی اس نے سب بھر لیا تھا. پھر سر اٹھا کر ملازمہ کو دیکھا. کولڈ ڈرنک کا بڑا والا باٹل ہوگا نا، بولا. اس نے ٹرے اٹھا کر آرڈر دیا. میم، میں لے کر آتی ہوں نا. ملازمہ کو بڑی الجھن ہو رہی تھی. کوفت بھی پھر بھی مسکراہٹ ہونٹوں سے جدا نہیں تھی. جی نہیں، میں خود لے جاؤں گی، تم باٹل دو مجھے، اس بار روب سے کہا. اور ملازمہ نے بس سر ہلا کر اس کے حکم کی پیروی کی. اس نے ٹرے رکھ کر بوتل بغل میں دبائی اور ٹرے پھر سے دونوں ہاتھوں سے اٹھا لی. پریشانی تو ہو رہی تھی مگر سر پر سنگ سوار تھی تو چلی ویسے ہی کمرے کی طرف. میم، میں ہیلپ کر دوں؟ ملازمہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، جیسے اسے یقین نہ ہو کہ وہ خود سب کچھ سنبھالے گی. حیات نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر نرمی سے ہنس کر بولی. کبھی ایسے اکیلے لے کر جانا، سب مزہ آئے گا. ایک آنکھ دبا کر وہ کچن سے نکل گئی. ملازمہ حیرت سے دیکھتی رہ گئی. اس کی آنکھوں میں ملے جلے حیرت اور تعریف کے تاثرات تھے. پھر وہ اسی طرح ٹرے اٹھائے، کولڈ ڈرنک کی باٹل بغل میں دبائے، سیڑھیاں پھر لمبی راہداری طے کر کے کمرے تک پہنچی تھی. یوشا بیڈ پر نیم دراز تھا. اسے ٹرے اٹھائے دیکھ کر وہ جھٹکے سے سیدھا ہو کر بیٹھ گیا. یہ سب کیا ہے؟ تعجب کے ساتھ ہنسی بھی لبوں پر تھی. ڈنر ہے اور کیا، جواب دیتے ہوئے اس نے چہرے پر آتی لٹ کو جھٹک کر ہٹایا بھی تھا. یوشا کی نگاہیں اس کے چہرے پر سے گردن کے خم تک پر پھسلتی گئیں.
پر جب بھی اسے اس طرح دیکھتا ایک الگ ہی سے سنسناہٹ اس کے لبوں سے لے کر سینے تک میں پھیل جاتی تھی اور پھر سرگوشی اختیار ہونے لگتی۔ اسٹیچی کیوں بنے ہو؟ پکڑو نا، ہیلپ کرو۔ حیات کی جھنجھلائی آواز نے اسے ہوش میں واپس کھینچ لیا تھا۔ وہ ہنستا ہوا فوراً آگے بڑھا، ٹرے تھام لی۔ میری شیرنی، یہ سب خود اٹھا لیں، کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ حیات نے مصنوعی خفگی سے آنکھیں مٹکائیں۔ ہاں بالکل، ایک بڑی لڑائی لڑ کے اب ذرا پانی پلاؤ، جان نکل گئی ہے۔ یوشا ہنس دیا، ٹرے لے کر ٹیبل کی طرف بڑھتا کہ وہ تیزی سے بولی، بیڈ پر رکھو۔ بیڈ پر؟ یوشا پلٹا تو اس کے چہرے پر صاف حیرت تھی۔ بیڈ پر کھانا؟ اسے جیسے یقین ہی نہ آیا ہو۔ جی ہاں، بستر پر۔ آج میری طرح خود کو غریب فیل کریں اور بستر پر کھانا نوش فرمائیں۔ وہ بوتل ہاتھ میں لیے شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی، جس کی نفاست پسندی سے آگاہ تھی۔ یوشا نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر ہلکا سا ماتھا سکوڑا۔ میڈم، کھانا ٹیبل پر کھاتے ہیں، بیڈ تو سکون اور نیند کے لیے ہوتا ہے، کھانے کے لیے نہیں۔ حیات نے چمکتی آنکھوں کے ساتھ پلکیں جھپکائیں اور نخرے سے بولی، جی نہیں، بستر آرام کرنے کے لیے ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے ہوتا ہے، رومانس کرنے کے لیے ہوتا ہے، تو کھانے کے لیے کیوں نہیں؟ یوشا نے بے یقینی سے ٹرے کو دیکھا، جیسے دل ہی دل میں اپنی نفاست پسندی سے رنگ کرا، اور پھر دھیرے سے ایک لمبی آہ بھری۔ تم تو مجھ سے ہر وہ کام کرواؤ گی جو مجھے سب سے زیادہ فضول لگتا ہے۔ حیات نے نرمی سے مسکرا کر بوتل اس کے ہاتھ سے لے لی۔ جی ہاں، کیونکہ یہی فضول حرکتیں آپ کو میرے برابر لے آئیں گی۔ یوشا نے بے بسی سے ہنسی چھپائی، پھر ٹرے آہستگی سے بیڈ پر رکھ دی۔ چلو ٹھیک ہے، آج تمہاری بات میں ہار مان لیتا ہوں، لیکن کل واپس میرے اصول ہوں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی، کل دیکھا جائے گا، آج بستر کی پارٹی ہوگی۔ یوشا نے فوراً بات کاٹی، پارٹی نہیں، رومانس، زبردست رومانس۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن پر جھولتی لٹ کو آہستگی سے اپنی انگلی میں لپیٹ کر کھینچا، جس سے ضد میں بھی نرمی چھپی ہو۔ حیات کے لبوں پر ہلکی سی ہنسی کھل گئی، اس نے نخرے سے گردن جھٹکی اور لٹ آزاد کروائی۔ سوچیں گے ابھی تو ڈنر۔ وہ اترا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ٹرے اپنے قریب کھینچ لی۔ یوشا بھی اس کے سامنے آ بیٹھا، نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ تم اب زبان سے پھرنے والی ہو؟ اس نے آنکھیں سکیڑ کر شکی انداز میں کہا۔ حیات نے چمچ اٹھایا، مصنوعی معصومیت اوڑھ کر بولی، کیوں بھائی؟ میں نے کہا تھا ڈنر ہوگا تو ڈنر ہی ہوگا، باقی سب کے لیے۔ وہ جان بوجھ کر جملہ ادھورا چھوڑ کر مسکرا دی۔ یوشا نے آگے جھک کر اس کے ہاتھ سے چمچ چھین لیا۔ باقی سب کے لیے؟ وہ مدھم لہجے میں بولا، یاد رکھو، وعدے توڑنے پر تمہیں میں اپنے حساب سے سزا دوں گا۔ حیات نے نخرے سے آنکھیں گھمائیں، پھر ہلکی سے مسکراہٹ کے ساتھ چپ چاپ چمچ والا ہاتھ تھام کر اونچا کیا۔ چلو پہلے کھلاؤ، پھر دیکھیں گے کہ کون کسے سزا دیتا ہے۔ یوشا نے لبوں پر شدید مسکراہٹ سے ڈالی، چمچ بھر کر اس کے ہونٹوں کے قریب کیا۔ اوکے، پہلا نوالا اور پھر حساب کتاب رومانس کا۔ حیات نے شرارت سے ہونٹوں کے قریب آئے چمچ کو تھوڑا روکا، اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولی، اور اگر میں نے نوالا لے کر بھاگ گئی تو؟ یوشا نے قریب آ کر مدھم سرگوشی کی، تو میں تمہیں یہیں بیڈ پر جکڑ کر نوالا نہیں اپنی مونچھیں کھلاؤں گا۔ حیات کے گال فوری تپے تھے، پلکیں لرزیں، پھر بھی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، چھی چھی، کھانے کے ٹائم پر مونچھوں کا ذکر؟ یوشا نے آنکھوں میں شرارت سے ڈالی اور اس کے اور قریب ہوتے ہوئے بولا، اوہ آپ چھی چھی۔ توحا کے ٹیرس پر تو بار بار میری مونچھوں پر کمنٹ کر کے کس کرنا یاد دلا رہی تھی، کچھ دیر پہلے مجھے فرش پر پٹک کر کس دیا۔ حیات کا چہرہ اور تپا تھا۔ نہیں تو میں تو بس بتا رہی تھی کہ راشی جیسی ہو رہی ہے۔ اف، کتنی چبھتی ہے مجھے تمہاری مونچھیں۔ اپنے ہونٹوں پر ہتھیلی رکھے وہ پیچھے کھسکی تھی۔ یوشا نے بازو دبوچ کر کھینچ کر اپنے قریب کر لیا اور دھیرے سے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ اچھا ابھی بتاؤں کتنی چبھ رہی ہے؟ حیات نے ہنستے ہوئے پیچھے ہٹی، مگر آنکھوں میں چمک اور دل میں سنسناہٹ برقرار تھی۔ جی نہیں، کھانا کھانے دو مجھے۔ یوشا کی آواز اب گردن کے نس پر انگلی پھیرتے ہوئے بھاری اور خواہش بھری ہو گئی۔ نو ایشو، تم کھانا کھاؤ اور میں تمہیں کھاتا ہوں۔ ایسے کیسے کھا سکتی ہوں؟ حیات نے کسمسا کر چہرے کی جنبش سے انگلی ہٹانی چاہی، مگر یوشا نے لمحے بھر کے لیے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ جھک کر آہستگی سے اس کے کان کے قریب لب رکھے، تم کھانا کھا لو اور مجھے اپنی سویٹ ڈش کھانے دو۔ دہکتے لب جسارت بھری شوخیاں کرتے ہوئے دل میں سرسراہٹ پیدا کر رہے تھے۔ حیات نے پلکیں جھپکائیں اور ہلکی سے شرم سے سر جھکا لیا، مگر دل کی دھڑکن اتنی تیز تھی کہ ہر سرگوشی اور لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ یوشا پلیز، مجھے بھوک لگی ہے۔ یوشا نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف نظریں جمائیں، اور میری بھوک کا کیا ہوگا؟ پھر آہستہ سے اس کے بازو پر ہاتھ پھیرتے ہوئے گہری سانس بھری، تم کھاؤ، میں تمہیں کھاتا رہوں گا، ہر نوالے کے بعد تمہارے قریب۔ اس نے جھک کر حیات کے شانے پر ہونٹ رکھے اور وہ شرما کر اس کے بازوؤں سے لگ گئی۔ کھا چکی میں ایسے کھانا؟ اچھا، بے بسی سے ڈوبی آواز پر وہ مدھم سا ہنس دیا، مخمور سی ہنسی۔ اچھا تم کھانا کھا لو اور آرام سے سو جاؤ، تمہارے وعدے کے لیے مجھے یہ ادھوری رات نہیں چاہیے۔ حیات کے بال ہولے سے ٹھو کر وہ اٹھ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا، بہت ہی شرافت سے۔ اپنے بال چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے حیات نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا۔ ایک دم سے تو میرے معاملے میں اتنے شریف کیسے بن گئے؟ اتنی چھوٹ مل رہی ہے؟ کھانا کھانا ہے کہ نہیں، یا پھر سے شروع ہو جاؤں؟ اس نے لب دانتوں تلے دبا کر آنکھیں دکھائیں، ہلکی شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ۔ سر جھٹک کر وہ ٹرے کی طرف متوجہ ہو گئی۔ یوشا ہولے سے مسکرا کر بیڈ گراؤنڈ سے لگ کر بیٹھ گیا، کھانے کی طرف اس نے دیکھا بھی نہیں تھا۔ حیات نے لقمہ چباتے ہوئے چپکے سے اسے دیکھا، ہاتھ میں موبائل، چہرے پر سنجیدگی، وہ کہیں گم تھا۔
لیکن پھر بھی دل کے سب سے قریب، سب سے زیادہ اپنا بے تحاشا پیار آیا اور حیات نے چھوٹا سا لقمہ بنایا۔ پھر یوشا نے ابرو اٹھا کر اپنے منہ میں زبردستی ڈالنے کی کوشش کرتے لقمے والے ہاتھ کو دیکھا۔ منہ کھولو اور کھا لو، مانا کہ میرے جیسا حسین اور مزیدار نہیں، پھر بھی کھا لو۔ گردن اکڑا کر اسے منہ کھولنے کا اشارہ بھی دیا۔ وہ ہنستے ہوئے سر جھٹک کر منہ کھول چکا تھا۔ اب یوں ہی شرافت سے کھاتے رہو جب تک موبائل میں گھسے رہتے ہو۔ وہ دھونس دکھاتی، آنکھیں مٹکاتی، خود بھی کھاتی رہی اور اسے بھی زبردستی کھلاتی رہی تھی۔ یوں رات کی خاموشی میں کھانے کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں، شوخ مکالمے اور نرم چھونے کے لمس نے ان کے دلوں کو اور قریب کر دیا۔ ہر لقمے میں محبت، ہر نظر میں خواہش اور ہر مسکراہٹ میں راز چھپا ہوا تھا۔ ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی، ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ یہ شام اداسی کی چادر اوڑے شہر کی روشنیوں میں جھلملاتی تھی۔ پولیس اسٹیشن کی میز پر جھکا توحا کسی فائل میں گم تھا جب ایک کانسٹیبل ہچکچاتے ہوئے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر، اس نے سلیوٹ کے بعد آہستہ سے بولا، سر ایک لڑکی آئی ہے، رپورٹ لکھوانی ہے۔ توحا نے فائل پر نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، کس چیز کی رپورٹ؟ کہتی ہے شوہر گم ہو گیا، راشن لینے گیا تھا اور کسی دوسری عورت کے ساتھ بھاگ گیا۔ کانسٹیبل کی آواز میں ہلکی سی ہنسی تھی، جیسے وہ سنانے والی بات میں مزہ بھی محسوس کر رہا ہو۔ توحا نے کوفت سے سر ہلایا، پھر بغیر سر اٹھائے بیزاری سے بولا، رپورٹ لکھ دو، شوہر کی تفصیل لے لو اور فوٹو بھی۔ انگلی میں پھنسا ہوا پین مسلسل ناچ رہا تھا، جیسے وقت کو تھامنے کی کوشش کر رہا ہو۔ ایس پی توحا بصیر، رپورٹ آپ لکھیں۔ مخصوص نسوانی آواز پر توحا نے جھٹکے سے سر اٹھا بیٹھا۔ وہ کرسی کھینچ کر سامنے بیٹھی تھی۔ چلو لکھو رپورٹ۔ کوہنی ٹیبل پر جمائی ہوئی ثنا بولتی جا رہی تھی، آنکھوں میں شوخی اور لبوں پر شرارت۔ ڈیٹیل یہ ہے، گرے آنکھیں مگر بیل سی، براؤن بال، کارن جیسے، رنگ گورا چٹا جیسے فاؤنڈیشن کی شاپ، اور پولیس میں ایس پی ہیں، ہاں مکار پولیس۔ توحا نے دانت پر دانت رکھ کر اسے گھورا، پھر کانسٹیبل کی طرف دیکھا تو وہ جلدی سے صفائی پیش کرنے لگا۔ سر، میڈم نے بولا مجھے، تم جاؤ یہاں سے۔ توحا نے سامنے کھڑے کانسٹیبل کو اشارہ کیا، وہ فوراً ادھر سے غائب ہو گیا۔ اس نے دوبارہ ثنا کی طرف نظریں جمائی، ماتھے پر بل پڑے ہوئے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ رپورٹ لکھوانے آئی ہوں، اپنے خوبصورت شوہر کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ۔ ثنا نے بالکل سکون سے جواب دیا تھا، مگر اس کے لبوں کی ہلکی سی مسکراہٹ اور آنکھوں کی شرارت بتا رہی تھی کہ یہ محض رسمی رپورٹ نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی شوخی بھری چال بھی ہے۔ توحا نے دانت پیس کر پین کو رکھ کر اسے گھورا تھا۔ یہ کیا تماشا ہے؟ ثنا نے گردن ٹیڑھی کر کے لاپرواہی سے جواب دیا، تماشا نہیں، حقیقت ہے ایس پی صاحب، لکھیں رپورٹ۔ بکواس بند کرو ثنا، مسئلہ کیا ہے؟ یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ توحا نے دبی آواز میں کہا۔ ثنا کی شوخی اس کے غصے کو اور بڑھا رہی تھی۔ مسئلہ یہ ہے کہ میں حیات سے غصہ ہوں، تو وہ خود مجھے منانے آئے اور صبح سے اکیلے بیٹھے بیٹھے گھر میں بور ہو گئی تھی تو ادھر چلی آئی۔ وہ شان سے بولی جیسے کوئی فتویٰ سنا رہی ہو۔ توحا دانت کچکچاتا سن رہا تھا۔ یہ پولیس اسٹیشن ہے، دل بہلانے کی جگہ نہیں۔ اس نے غصے سے سر جھٹکا، مگر وہ باز نہ آئی۔ تو کیا؟ مسکراتے ہوئے دونوں کوہنیاں میز پر رکھ کر تھوڑی جھکائی اور آگے کو جھک کر بولی، پولیس اسٹیشن میں بیٹھا ایس پی تو میرا ہے نا۔ بولتے ہوئے پلکوں کو خم بھی دیا۔ توحا کی نظر اس کے چہرے پر جم گئی تھی، یہ لڑکی اسے ایک دن ضرور پاگل کر دے گی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر سے فائل قریب کھینچتے ہوئے رکھائی سے بولا، بکواس کر چکی ہو تو واپس جاؤ۔ یعنی سیدھے سیدھے اسے بھگایا جا رہا تھا۔ ایس پی بصیر، اس نے زور سے ہاتھ میز پر مارا، ڈونٹ بی سلی، یہاں کوئی تماشا نہیں چاہیے مجھے۔ توحا نے دبی آواز میں گھرکا، مجھے شاپنگ پر جانا ہے۔ وہ منہ بنا کر بولی، گھر میں آٹا، دال، چاول، گوشت، سبزیاں اور ہاں رومانس سب ختم ہو گیا۔ وہ انگلیوں پر گنوا رہی تھی اور آخری لفظ چبا کر ادا کیے تھے۔ توحا نے بے بسی سے اپنی پیشانی مسلی، یہ جونک کی طرح چمٹ جانے والی ہے، جان نہیں چھوڑے گی۔ تم، اس نے زبان کھول لی کہ اس نے فوری پینترا بدلا، ہاں ہاں ڈانٹ لو، خوب ڈانٹ لو۔ آنکھیں نم اور آواز کی، لیکن سچ یہ ہے کہ مجھے شاپنگ پر جانے، میری ضرورت کی چیزیں بھی تم دلوا نہیں سکتے۔ ہائے میرے پھوٹے نصیب۔ وہ بھی دہائیاں فریادیں کر کر کے سارے پولیس اسٹیشن میں نیا تماشا لگوا دیتی کہ وہ تیزی سے بولا، میری کارڈ لے جاؤ اور یہ کارڈ بھی۔ اس نے جیب سے کریڈٹ کارڈ نکال کر اس کے سامنے ٹیبل پر پھینکا۔ مجھے ڈرائیونگ نہیں آتی نہیں۔ ثنا نے معصومیت سے آنکھیں پھیلائی، پر کارڈ بڑے حق سے اٹھا کر اپنی پاکٹ میں ڈال لیا۔ توحا نے بے بسی سے آنکھیں بند کر لیں، خدا کی قسم کاش میں تمہارا دماغ درست کر سکتا۔ توحا نے ایک نظر اوپر سے نیچے تک اسے گھورا، پھر ہونٹ بھینچ کر فائل بند کی اور تیزی سے کھڑا ہو گیا۔ پہلے اپنا دماغ تو درست کر لو۔ وہ بہت اٹھلا کر اٹھی تھی جسے توحا کو بے بس کر کے بڑی خوشی ملی ہو۔ باہر نکلو تم۔ اسے گھورتے ہوئے اس نے گاڑی کی چابی اٹھائی تھی، پھر کچھ ہی دیر میں وہ اس کے ساتھ ساتھ پولیس اسٹیشن سے باہر نکلی تھی۔ یہ آخری بار ہو۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے گردن موڑ کر اسے تنبیہ بھی کی، دعا کرو میں گھر میں بیٹھے بیٹھے بور نہ ہوا کروں۔ گردن اکڑائے ہوئے وہ بھلا اس کے غصے سے کب ڈرنے والی تھی۔ توحا نے غصے سے سر جھٹکا اور گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈال دی۔ اس کے پیچھے پیچھے بلیک شیشوں والی کار بھی بہت تیزی سے نکلی تھی، جس کی خبر فی الحال توحا کو بھی نہیں تھی کہ کون سی نئی مصیبت اس کے سر پر آنے والی ہے۔ تیزی سے کار چلاتے ہوئے وہ پیچھے کرنے والی کار سے بھی بے خبر تھا اور آفس میں بھولا ہے موبائل سے بھی، جو لگاتار رنگ کر رہا تھا، جس پر یوشا کالنگ جگمگا رہی تھی۔ اسے آنے والے خطرے سے آگاہ کرنا چاہتا تھا، مگر شاید آج قسمت کو پھر سے کچھ اور منظور تھا۔